بیویوں سے محبت کرو اور عورتوں سنو، غور سے سنو، تم بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت دنیا میں اس حال میں جائے، کس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو عورت دنیا میں اس حال سے جا رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو میرا نبی کہتا ہے ایسی عورت جنتی ہے۔ یہ میرے نبی نے معیار دیا، یہ میرے نبی نے بتا دیا اور فرمایا اور تو سنو جو عورت نمازوں کی پابندی کرے، کیا کرے؟ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے اور اپنی شرم کا تمہاری شادیاں ہوں گی، کام آئے گا۔ اور سے سنو، اللہ اللہ جھوم کے بولو، جس پیالے سے جناب عائشہ پانی پیتی اسی پیالے سے میرا نبی پانی پیتا، میرا نبی پانی پیتا، اور جس گلاس سے جناب عائشہ دودھ نوش فرماتی میرا نبی اسی گلاس سے دودھ نوش فرماتا۔ اور آگے بڑھوں، جس ہڈی کو متوجہ ہے، جس ہڈی کو جناب عائشہ چوستی اسی ہڈی کو میرا نبی چوستا۔ جو یہ امت کو بتایا کہ بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے، اسے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو پیار دو، پیار جب پیار دو گے تو تیرا گھر جہنم نشان نہیں جنت نشان بن جائے گا، جھگڑے فساد سے پاک ہو جائے گا، تو بیوی کو پیار دیتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں برستی رہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ متوجہ ہے۔ اب ایک بات اور متوجہ ہے، اب نئی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نئی شادی تو نئی نئی شادی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ بیویوں کو گھمانے بھی لے جایا کرو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ متوجہ ہیں۔ ابھی ہوائی اڈا یہ نیا اب کیا کھلا ہے، ہو کے آئے ہو، متوجہ ہیں۔ ہوائی اڈے بھی گھمانے لے کے جاؤ، منع تھوڑی ہے، لیکن بیوی تمہاری کیا ہو، پردے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ ارے کس نے کہا کہ رام نگر نہ جاؤ؟ کس نے کہا وہاں کے پارک نہ دیکھو؟ کس نے کہا وہاں کے تم افشار اور چھلنے نہ دیکھو؟ جاؤ نینی تال، جاؤ نینی تال کی وادیوں میں جاؤ، جاؤ کشمیر لے کے جاؤ۔ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ بیوی تمہاری ہے، شریعت کے دائرے میں نینی تال بھی لے کے جا رہے ہو تو منع نہیں ہے۔ نینی تال میں پہاڑیوں سے گرتا ہوا پانی دیکھو، وہاں کے ابشار دیکھو، وہاں کے جھرنے دیکھو، وہاں رنگ برنگی پیڑ اور پودے دیکھو، وہاں تتلیاں دیکھو، وہاں پرندے دیکھو، وہاں پرندے دیکھو، وہاں چرندے دیکھو۔ بیوی کو گھما کے لے کے جاؤ، گھمانے کے لیے لے کے جاؤ، لیکن ان پہاڑیوں میں اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ اے اللہ، ان پہاڑیوں میں بھی تیری قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ ارے کس نے منع کیا؟ لے کے جاؤ، لیکن گھما کے لے کر جانے والوں شریعت کے دائرے میں ہو۔ کس کے دائرے میں ہو؟ میرا نبی بھی لے کے جاتا تھا، اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھی لے کے گئے، کس کو؟ میرا نبی بیویوں کے نام کی پرچیاں تو سمجھتے ہو گے نا، بالکل حلوہ تک نہیں کر رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں آئے، متوجہ ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پرچیاں ڈالتے تھے مصطفیٰ، کبھی جناب سودا کا نام، کبھی حضرت عائشہ کا نام، کبھی ام حبیبہ کا نام، کبھی ام سلمہ کا نام، لیکن میرا نبی ایک مرتبہ جناب عائشہ کو لے کے جا رہے ہیں مصطفیٰ، کہاں ہے؟ سفر میں ہے۔ کہاں ہے؟ سفر میں ہے، لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ ساتھ میں ہے، لیکن جب آئی تھی تو دبلی پتلی، کیا تھی؟ دبلی پتلی تھی۔ اب جب انسان دبلا پتلا ہو تو تیز تیز چلتا ہے، سمجھ رہے؟ بھاگتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے۔ جب انسان دبلا پتلا ہو تو تیز تیز چلتا ہے، تیز تیز چل رہی
نبی سے آگے نکل گئی، نبی سے آگے نکل گئی، پھر میرے نبی نے کھلایا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے کھلایا پلایا. اب فرما ہو گئی تھی، طاقتور ہو گئی تھی. میرا نبی پھر لے کے گیا ایک شہر میں، اب بھی چل رہی ہیں لیکن فرما ہو گئی ہے. اب میرا نبی آگے نکل گیا، فرمایا عائشہ پہلے تم ہم سے آگے نکل گئی تھی، آج ہم تم سے آگے نکل گئے. اب جو نقطہ دے رہا ہوں یہاں وہ سنو. دیکھیے سلطانی صاحب جو نقطہ دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی بیٹی دبلی پتلی ہونا اور شادی ہو کے گھر میں آ جائے اور موٹی تازی ہو جائے، پھر دیکھو ساس اور نند کے جلوے. وہ کیا کہتی ہے پتا ہے، آئی تھی لکھڑیا، آئی تھی لکھڑیا. اب گھر میں جب آئی تھی لکھڑیا، اب روٹی کھا رہی ہے، خوب کھلا رہا ہے، اب تو موٹی تازی ہو گئی، ہو گئی، روٹیاں لگ رہی ہیں، روٹیاں کہتی ہے روٹیاں لگ رہی ہے. میں نے کہا اے اللہ یہ روٹیاں نہیں لگ رہی ہے، بھائی کو چھوڑا شوہر کے لیے، گھر والوں کو چھوڑا، سسرال والوں کو چھوڑا، ننیال والوں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا، اقربا کو چھوڑا. اگر تیرا بیٹا کھلا رہا ہے اور کسی قریب کی بیٹی دبلی پتلی تیرے گھر میں موٹی تازی ہو جائے تو تو اکیلی ہاتھ اٹھا دیا کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، نام عائشہ ہے، تیرے آئی تھی دبلی پتلی تھی، تیرے نبی نے کھلایا، تیرے نبی نے پلایا تو پرواہ ہو گئی. مصطفیٰ کی سنت ہمارے گھر میں زندہ ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، پیغامی بزرگوں سے عادت، پیغامی اولیاء کرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. تو ٹوکا ناکا کیا کرو جی بلکہ کھلایا کرو. لیکن یہ بھی بڑے ناخندے ہیں لڑکے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ یہ بھی جائے گا مٹھائی کی دکان پہ، لوز بھی دے دو، آلو شاہی بھی دے دو، کالی جامن بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، اور اس سے کہے گا کہ یہ سب کالی پنی میں دیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اماں نہ دیکھ لے، اماں اللہ سمجھ، اماں نہ دیکھ لے. تو ہم نے کہا کہ بیوی کو کھلا رہا ہے، منع کس نے کیا ہے؟ تیری نئی نئی شادی ہے، نئی نئی تمنائیں ہے، نئی نئی آرزویں ہے، تو بیوی کو ایک کاؤنٹر لوچ کھلا دے. ہم منع نہیں کرتے، لیکن اسی ایک ڈبے میں سے ایک سبھی اپنی ماں کو کھلا دے. خدا کی قسم اگر سبھی کھا کرتے تیری ماں نے دعا کر دی، اس کے بعد میں نیچے آئیں گے، اللہ تیری بگڑی تقدیر کو سوار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری بگڑی تقدیر کو سوار دے گا. اور ایک بات اور، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو نئی نئی امنگیں، سبحان اللہ، متوجہ ہے، نئی نئی تمنائیں، نئی نئی آرزویں. ارے ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ، متوجہ ہے، متوجہ ہے. ارے نئی نئی شادی تو نئی نئی امنگ. اس نے کھانا بنایا، نئی نئی آئی تھی، کھانا بنایا، پلیٹ میں سجایا اور لے کر کے پہنچ گئی کمرے میں. اب بلا لیا اپنے شوہر کو بھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ سے کھلا رہے ہیں، وہ سے کھلا رہی ہے. بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ. اب ماں کو کب بڑھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہن کو کب بڑھا، اب نند تو ہو، اللہ اللہ اسے کب بڑھا. اب صبح کو پورے محلے میں داتا پور دیا. سن رہی ہے کہ نہیں؟ اب تو کھانا بھی الگ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو کھا ہی نہیں رہا ہے ساتھ میں، وہ اسے کھلا رہا ہے، وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا ہے، وہ اسے کھلا رہی ہے. پورے محلے میں داتا پور دیا. میں نے کہا میری بہن اور بیٹی ہو، یہ غلط نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ غلط نہیں ہے. میرا نبی فرماتا ہے کہ روٹی لو، شوربے میں بھگو کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاؤ. یہ بدعت نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. نئی نئی شادی ہو رہی ہے، کھانے دو. نئی نئی شادی
کے ساتھ کھانے سے پہلے، بیوی کے ساتھ کھانے سے پہلے ماں کو کھلا دے، بیوی کو کھلانے سے پہلے باپ کو کھلا دے، پھر وہ چاہے تجھے کھلائے، تو چاہے اس کو کھلائے، تو کھلاتا بھی رہے گا، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی، تو کھلاتا بھی رہے گا، اور پروردگار کی عبادت بھی ہوتی رہے گی۔ اب پتہ لگا کہ بیوی کو کھلانا غلط نہیں ہے، جنہوں نے نہیں کھلایا ہے وہ کھلائیں، بولو سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں کھلایا ہے وہ کھلائیں، یہ غلط بات تھوڑی ہے، نبی کے حکم پر عمل ہے۔ اگر بیوی بڑھیا بھی ہو گئی ہے تو شرماؤ مت، بولو سبحان اللہ، اپنی بیوی کو کھلاؤ اور نبی کے قول پر کیا کرو، عمل کرو۔ پتہ لگا اسلام یہ ہے، اسلام نہ تمہارے گھومنے کا مخالف ہے، نہ اسلام تمہارے بیوی کے ساتھ میں کھانے کا مخالف ہے، لیکن ہر چیز کا اسلام نے معیار دیا ہے، ہر چیز کو اسلام نے معیار عطا کیا ہے۔ گھومنے جاؤ، شرکت کے دائرے میں جاؤ، بیوی کے غلام مت بننا، بلکہ بیوی کے امام ہی بنے رہنا۔ اسی لیے یہ اسلام نے، یہ اسلام کی ہدایت ہے، اور اسلام نے تمہیں نبی عطا کیا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سن رہے کہ نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ متوجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ، بولو جوانو، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اب پتہ لگا، اور سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو میں کائنات میں سب سے بہتر ہوں، میں کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں کائنات میں سب سے اکمل ہوں، اسی لیے بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اور میرا نبی فرماتا ہے اگر بیوی ناخندی مل گئی تو بولو سبحان اللہ، تب کیا کرو گے؟ ایسی بھی تو مل جاتی ہیں، اللہ اللہ، اگر بیوی ناخندی مل گئی، بولتی رہتی ہے، سننے کو تیار نہیں، تو کیا کرو گے؟ میرا نبی فرماتا ہے جو بیویوں کی تلخیوں پر صبر کرے گا، بیویوں کی تلخیوں پر صبر کرے گا، اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عورتوں سے فرمایا عورتوں تم شوہروں کی تلخیوں پر صبر کرو، اللہ تمہیں اجر آسیہ کا ثواب عطا کس کا ثواب عطا فرمائے گا؟ حضرت آسیہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون؟ اللہ۔ اچھا گھر سنبھلے گا کیسے؟ یہ بھی سن لو، آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان ہو اللہ۔ جائے جنت میں داخل ہو جائے، 5 منٹ اور تقریر ختم، بیٹھ جاؤ، متوجہ ہے؟ اللہ اللہ، اب تمہارا گھر، متوجہ ہے؟ چون کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولو۔ دیکھیے مولانا ساجد صاحب، سلطانی صاحب متوجہ ہیں، آپ سب متوجہ ہیں، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ اور لہک کے بولو۔ سبحان اللہ۔ گھر ہوگا کیسے؟ جاتے ہو نا شادی میں، ارے شادی میں جاتے ہو، پیش کر کے کون دیتی ہے؟ بولو بیوی، ارے پیش کر کے کون دیتی ہے؟ بیوی نا۔ کبھی کبھی مرچیں تیز بھی ہو جاتی ہیں، اللہ اللہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بعض کا حال یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتا ہے، بیوی پر سوار رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ باہر تو چڑیا بھی نہیں مرے گی لیکن گھر میں ڈنڈا لیے پھر رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بیوی پر سوار ہے اور گھر میں ڈنڈا لیے پھر رہا ہے۔ اب دیکھو محبت کس کو دو؟ بولو بیوی کو، اور عزت کسے ملے گھر میں؟ شوہر کو۔ عزت کسے ملے؟ شوہر کو۔ حکومت کسے ملے؟ اچھا تمہیں اس کے سالن کی مرچی تو یاد آئی، اسے تمہیں اس کے آٹے کا نمک تو یاد آیا،
लेकिन जो बिरयानी बनाती है और वो खाते हो, कभी बिरयानी बनाती है और कभी कोफ्ते बनाती है, और जब कोफ्ते खाया करो, बिरयानी खाया करो और उसके हाथ की चाय पिया करो तो तारीफ किया करो, वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह क्या गोश्त बनाया है, क्या जायका है, क्या टेस्ट है, क्या मजा है। और जब प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके शादी में जाया करो और शादी से वापस आया करो तो कहा करो क्या प्रेस की थी। दर्जनों लोग तारीफ कर रहे थे, जब ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम निशान नहीं जन्नत निशान बन जाएगा। और तो तुम क्या करोगी, तवज्जो है, और तो तुम क्या करोगी। तेरा शोहर तो गया है खेत पे, तेरा शोहर तो गया है दुकान पे, तेरा शोहर गया है कहाँ, कारोबार पे, अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुझे पता है शाम को लौटेगा। सुन के बोलो, तुझे पता है शाम को लौटेगा। शादियों में तो तेरी लाली नहीं छुटती, समझ रहे कि नहीं, शादियों में तो तेरे कपड़े नहीं बनते, अल्लाह अल्लाह, लेकिन शोहर आ रहा है खेत से, खलियान से, दुकान से, तिजारत से, ज़राअत से, सनाअत से आ रहा है, लेकिन घर में जैसी दाखिल हुआ तो देख करके और मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है, समझ रहे कि नहीं, अल्लाह समझ, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पुराने पहने हुई है। हमने कहा ये क्या हयूला बना रखा है, इसलिए श्रृंगार शोहर के लिए है, जेवर शोहर के लिए है, अच्छा कपड़ा शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, सब कुछ तेरा शोहर के लिए है। अल्लाह अल्लाह, फुकहा फरमाते हैं कि एक औरत नफल पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के, क्या कर रही है, नफल पढ़ रही है, और एक औरत सज रही है, किसके लिए, शोहर के लिए। उसने मुसल्ला बिछाया नफल के लिए और एक औरत शोहर के लिए सज रही है। तुम ये फुकहा फरमाते हैं कि उसकी नफल की इबादत एक तरफ और सच करके शोहर के सामने आना ये एक तरफ। अब पता लग गया कि देखिए नफली इबादत भी वो पाना वो सवाब नहीं रखती है जो शोहर के सामने बंसवर के आना सवाब रखता है। अब पता लगा शोहर के लिए गहने पहने की सवाब मिलेगा, शोहर के लिए अच्छा कपड़ा पहने की सवाब मिलेगा, शोहर के लिए लाली लगाएगी सवाब मिलेगा, शोहर के लिए क्रीम लगाएगी सवाब मिलेगा। पता लगा ये श्रृंगार शादियों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, अकीकों के लिए नहीं है, ये सारा श्रृंगार शोहर के लिए है। तेरी जीनत शोहर के लिए है, तेरी सजावट शोहर के लिए है, तेरी बनावट शोहर के लिए है। इधर शोहर मुस्कुराएगा, उधर तेरा बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इज्जत शोहर को मिले, हुकूमत शोहर को मिले, और मोहब्बत, बोलो बोलो मोहब्बत बीवी को मिले। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।